علاوہ کسی کا کوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير۔ ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الليل والنهار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ سورہ نور آیات 41 سے 44۔ ایمان اور کفر کی حقیقت واضح کر دینے کے بعد اگلی آیات میں اللہ پر ایمان لانے کی دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز گواہی دیتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور ساری کائنات میں اسی کا تصرف ہے اور اس کے علاوہ کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ علم کیا نہیں، ترا تو نے دیکھا، ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالی، یسبح لہ تسبیح بیان کرتی ہے اس کے لیے، من فی السماوات جو آسمانوں میں ہیں، والارض اور جو زمین میں ہیں۔ یہ زمین اور آسمان کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ والطیر اور پرندے صافات پر پھیلائے ہوئے۔ آسمانوں کا تذکرہ، آسمانوں میں جو بھی مخلوق ہے ساری کی ساری اللہ ہی کی بندگی کر رہی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ زمین کی بھی ساری مخلوقات اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور زمین اور آسمان کے درمیان میں جو چرند پرند ہیں وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں۔ تو کائنات کی جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح میں لگی رہتی ہے۔ ان کی ظاہری حالت جو ہمارے مشاہدے میں آتی ہے اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جس طرح وہ اپنے ظاہر میں ہر وقت اللہ کے حکم کے تابع ہے اور اس کی حکم کی تعمیل میں سرگرم ہے، اسی طرح اس کا باطن بھی ہر لمحے اللہ کی حمد و تقدیس میں مصروف رہتا ہے۔ کل ہر ایک نے، قد علم تحقیق سیکھ لیا ہے، صلاتہ اپنی نماز، و تسبیحہ اور اپنی تسبیح، کہ ہر مخلوق کی عبادت کا طریقہ مختلف ہے۔ ہر مخلوق اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کی تسبیح بھی بیان کر رہی ہے، اس کے لیے نماز بھی پڑھ رہی ہے، اس کی حمد و ثنا بھی بیان کر رہی ہے۔ پرندے اڑتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں، چہچہا کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں۔ اب ان مخلوقات کی بندگی کو کبھی بھی اپنی بندگی پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، کہ جس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ کسی کبوتر کی تصویر لگا دیتے ہیں کہ اس نے اپنے سر کو جھکا رکھا ہے، سجدے کی حالت میں ہے۔ ان کی عبادت کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ یا کسی درخت کی تصویر لگا دینی ہے جو جھکا ہوا ہے، رکوع کی حالت میں ہے، اور اسے سوشل میڈیا پہ یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ تمام کے تمام حجر و شجر کی بندگی کا طریقہ مختلف ہے۔ اس لیے اللہ نے سورہ اسراء میں فرمایا، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ اب جو آیت کی ابتدا ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا، اس میں ہر داعی کے لیے ایک بہت بڑا حوصلہ ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہے تو وہ اس کام میں اکیلا نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے تو وہ اکیلا نہیں ہے، بلکہ اس کائنات کی ہر چیز اس کے ساتھ شامل ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ جانتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ امام محمد بن جریر الطبری متوفی 310 ہجری اس آیت مبارکہ کی شرح میں لکھتے ہیں، وَلِلَّهِ سُلطان السماوات والارض وملکها، کہ زمین اور آسمان پر بادشاہی بھی اللہ کی ہے اور ملکیت بھی اللہ ہی کے ہیں۔
اور اس کے سوا نہ کسی کی بادشاہت ہے اور نہ ملکیت ہے۔ فَإِيَّاهُ فَارْغَبُوا، بس اسی سے ڈرو۔ وَإِلَيْهِ فَارْغَبُوا، اور اسی کی طرف راغب ہو جاؤ، نہ کہ کسی اور کی طرف۔ فَإِنَّ بِيَدِهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بس زمین اور آسمان کے سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ لَا يَخْشَى بِعَطَايَاكُم مِّنْهَا فَقْرًا، اور وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ وہ تمہیں دے گا تو کوئی اس کے پاس ختم ہو جائیں گے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ الم ترى، کیا نہیں تو نے دیکھا، ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ، یزجی سحابا، آنکتا ہے بادلوں کو، ثم یؤلف بینہ، پھر انہیں آپس میں جوڑ دیتا ہے، کہ ہوا مختلف سمتوں سے بادلوں کو اکٹھا کر دیتی ہے، پھر انہیں جوڑ دیتی ہے، ثم پھر یجعلہ، بنا دیتا ہے اسے، رکاما، تہ بتہ، کہ بادلوں کی تہ لگ جاتی ہے ایک کے اوپر دوسرا بادل۔ اور ہوائی جہاز پر سفر کرتے ہوئے ان مناظر کو دیکھا جا سکتا ہے کہ بادلوں کے اوپر بھی آپ کو بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے ہیں۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، بس تم دیکھتے ہو کہ بارش اس کے درمیان میں سے نکلتی ہے۔ وَيُنَزِّلُ، اور وہ برساتا ہے، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، مِنْ جِبَالٍ فِيهَا، پہاڑوں میں سے کچھ پر، مِنْ بَرَدٍ، اولوں میں سے، فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، پس وہ پہنچاتا ہے اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے، وَيَصْرِفُهُ، اور پھیر دیتا ہے اسے، عَن مَن يَشَاءُ، جس سے وہ چاہتا ہے۔ تو اس مثال میں اللہ تعالیٰ کی ایک اور بہت بڑی قدرت کی طرف اشارہ۔ زمین پیاسی ہوتی ہے، اللہ ہی ہے اپنی ہواؤں سے بادلوں کو ہانک کر لاتا ہے، ان کے الگ الگ ٹکڑوں کو پھر آپس میں جوڑ دیتا ہے تہ بتہ، پھر ان سے ابر رحمت برساتا ہے اور ساری زمین جل تھل ہو جاتی ہے، اور اس کا برسنا ابر رحمت بن کے برستا ہے، خیر اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور اس کے برعکس کبھی کبھی یہ نقصان کا باعث بن جاتی ہے، رحمت کے بجائے نقمت بن جاتی ہے، کہ بارش برسنے کے بجائے بڑے بڑے اولے برسنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ اولے فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں، بہت سی چیزوں کو تہس نہس کر دیتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ کب کہاں بارش برسنی ہے، کس طرح برسنی ہے، کہاں اولے پڑنے ہیں، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ یکاد، قریب ہے، ثنا برقی ہی، اس کی بجلی کی چمک، یذہب بالابصار، نگاہوں کو اچک لے۔ بادل گرجتے ہیں، بجلی چمکتی ہے، اور اس کا چمکنا اس قدر خطرناک ہوتا ہے کہ کسی پر گر پڑے تو اسے جلا کر خاکستر کر دیتی ہے، اور اس کی روشنی میں اس قدر شدت ہوتی ہے کہ نگاہوں کو یہ ختم کر دے، آنکھوں سے نور بصارت کو ہی اچک کر لے جائے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ ہی دن اور رات کو گردش دیتا ہے، تبدیل کرتا ہے۔ ان فی ذالک، بلا شبہ اس میں، لعبرۃ، ضرور عبرت ہے، لأولی الابصار، اہل نظر کے لیے۔ تو دن اور رات کی تبدیلی یہ بھی اللہ کا اختیار ہے، اسی کا امر ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں تم پر ایک رات مسلط کر دوں تو پھر کون ہے جو دن کو نکالے۔ تو یہ ساری علامتیں اور نشانیاں ہیں، معارفت کے ذریعے ہیں، اسباب ہیں جن سے انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ تمام کی تمام قوتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اختیارات سارے اللہ ہی کے ہیں، اور یہ ساری کائنات اسی کے حکم کے تابع ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔